الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط إلى آخر يوم كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان من میرے محترم سامعین مکرمین، پیغام رمضان پروگرام کے حوالے سے آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اعتکاف کی غرض سے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہم سب کو اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان من، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اعتکاف کی کئی قسمیں ہیں. انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم ایک انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے. اس کے لیے مختصر بیان ہوگی انشاءاللہ. لیکن آج اعتکاف کی غرض، اعتکاف کیوں پیش آیا، کس وجہ سے پیش آیا، اور اعتکاف نبی علیہ السلام نے اعتکاف کی کس غرض سے بیٹھے، اس حدیث سے ملاحظہ فرمائیں. فرمایا کہ نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا. ایک خیمہ تھا، خیمے سے باہر نکل کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے میں اعتکاف کرنے کی نیت کی اور پھر باہر نکل کر ارشاد فرمایا کہ پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، شب قدر کی تلاش کرنے تمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اس کی وجہ سے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، شب قدر کی تلاش کے تمام کی وجہ سے. یعنی فرشتہ نے بتایا کہ وہ رات آخر عشرے میں ہے، یعنی کہ 20 کے بعد 21 کی راتوں میں ڈھونڈو، 23 کی راتوں میں ڈھونڈو، 25 کی راتوں میں ڈھونڈو، 27 کی راتوں میں ڈھونڈو، 29 کی راتوں میں ڈھونڈو. انہی راتوں میں اعتکاف یعنی کہ شب قدر ہوگی. اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے، لیکن مجھے وہ رات دکھلائی گئی، وہ رات میں نے خوب دیکھ لیا لیکن مجھ سے بھلا دی گئی. لیکن یہ بات مجھے ضرور آئی، علامت مجھے خوب ظاہر ہے کہ اس رات کو تیز بارش ہوئی تھی، طوفانی بارش ہوئی تھی اور میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہذا اب اس کو آخر عشرے کی تاک کی راتوں میں تلاش کرو. راوی کہتے ہیں کہ شب قدر اس رات میں جو بارش ہوئی تھی اور مسجد کی جو چھت تھی، جو مسجد نبوی کی جو چھت تھی وہ کیچڑ کی اور کچی بنی ہوئی تھی. جب برسات کی وجہ سے اس سے پانی نیچے ٹپکتا تھا اور وہ زمین بھی کچی تھی، اگر کوئی سجدہ کرے تو اس کے منہ پہ کیچڑ لگ جائے. تو میں نے اپنے آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر دیکھا تھا. اور راوی فرماتے ہیں کہ وہ 21 کی رات تھی، 21 کی رات یعنی 21 کی صبح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی ہمیشہ کہ اس رات کے اس مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے. اور جب وصال ہوا نبی علیہ السلام نے پہلے 30 کے 30 دن اعتکاف کیے. جب وصال ہوا 30 روز نبی علیہ السلام کی 20 روز تک اعتکاف فرمایا. لیکن عادت شریفہ آخر عشرے کی تھی، یعنی کہ 21 کی رات سے لے کر عید کی رات تک نبی علیہ السلام اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتے تھے. نبی علیہ السلام کا یہ معمول، یعنی شب قدر کی تلاش ہے. اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی ہو تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. اگر سوتا ہوا ہے عبادت میں شمار ہے، اگر بیٹھا ہوا بھی عبادت میں شمار ہے، کھاتا ہے بھی عبادت میں شمار ہے، اگر گفتگو کر رہا ہے بھی عبادت میں شمار ہے. اعتکاف میں چونکہ آنا جانا ادھر ادھر کے کام بھی کچھ نہیں رہتے، اس لیے عبادت اور کریم آقا کی یاد کے لیے علاوہ کوئی مشغلہ بھی نہیں رہے گا. بھائی باہر کے کام نہیں کرنے، اعتکاف کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکلنی ہے تو باہر نکلے گا نہیں تو پھر وہ مشغلے کہاں سے جو ہے نا اپنے مشغلے مصروفیت سنبھالے گا. لہذا شب قدر
کہ قدردانوں کے لیے اعتکاف سے بہتر صورت نہیں ہے۔ جو اگر کہتے ہیں کہ ہم شب قدر پائیں تو اعتکاف کے لیے آخری عشرے میں اعتکاف کریں اور سارا عشرہ اعتکاف کر کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھے، اور رہنا ہی کہ اعتکاف کی نیت سے ساری رات سوتے رہیں، نہیں اعتکاف کی نیت سے عبادتیں کریں، نوافل پڑھیں، ذکر اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، مغفرت کی دعائیں مانگیں، تمام عالم اسلام کے لیے دعا مانگے۔ خاص کر کے یہ بیماری جو اب کرونا کی جو ہے نا شدت سے پھیل رہی ہے، اور ہمارے جو ہے نا ہندوستان کے بھائی جو ان کے اوپر طرح طرح کی جو ہے نا بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ کریم سے دعا ہے میرے ہندوستان کے تمام مسلمان اور ہندو برادری تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے اور ان کو اس کرونا کی بیماری سے شفا عاجلہ کاملہ مستمر عطا فرمائے۔ تمام اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں کرونا کی ان سخت بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔